عمران خان عمران خان زندہ جس طرح ابھی ٹی وی پہ سب سے پہلے تو یہ جو جھوٹی ہے پاکستان کی نمبر 1 اور 21 سال کی عمر میں جائیداد اس کے نام پہ تھی. ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے امپورٹڈ سرکار آئی, انہوں نے غلامی قبول کی امریکہ کی, گھٹنے ٹیکے, وہ تمام شرائطیں مان رہے ہیں جو حکمران ان کو دے رہے ہیں, اور یہ وہ سارے کام کرتے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ گرائے, اور اپنے لیے قومی اسمبلی میں انہوں نے نیب کے قانون کے اندر ترامیم کر کے 1100 ارب روپے کی چوریاں بچائیں, قانون تبدیل کیے, 50 کروڑ سے نیچے کی چوری کو چوری قرار نہیں دیا اس ملک کے اندر. غریب مر جائے, 50 کروڑ سے اوپر والا چور جو ہے وہ نیب اس پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے. تو سب سے پہلا تو ظلم یہ کہ امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, یہ انہوں نے نیب میں آ کے کیا. یہ جو امپورٹڈ سرکار آئی یہ کام کیا, جس کی وجہ سے وہ شخص جو نونی کی حکومت میں پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگا ہوا تھا, اسحاق ڈار, جس نے اسٹامپ پیپر پہ حلفیہ بیان لکھا ہوا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا, ایک ایسے شخص کے لیے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا, اس شخص کو جب قانون تبدیل کیا تو واپس لایا گیا. اور آپ نے دیکھا آتے ساتھ ڈرامہ رچایا گیا پاکستان کے اندر کہ ڈالر کو سب سے پہلے اس کے ریٹ کو, روپے کے ریٹ کو گرایا گیا, اور مصنوعی طریقے سے یہ جب جناب صاحب آئے ہیں تو ان کو دکھایا ہے کہ یہ کوئی میجک کرنے والا شخص ہے, یہ پاکستان کی معیشت کو ایک دم صحیح کر دے گا. روپے کی ویلیو بھی اوپر ہو رہی ہے, اور غریب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے دور میں 108 روپے ڈالر فی بیرل چل رہا تھا, اور اس زمانے میں 150 روپے ڈالر کی قیمت تھی. اس دور میں پاکستان تحریک انصاف 150 روپے فی لیٹر پیٹرول دے رہی تھی. اور آج یہ امپورٹڈ سرکار دھوکہ دینے کے لیے جب آپ کا 84 روپے پہ آیا ہوا ہے انٹرنیشنل فی ڈالر فی بیرل پیٹرول, اور آج صرف 12 روپے, وہ بھی جان کے دکھانے کے لیے کہ یہ جو سرکار آیا ہے, یہ جو آپ کا اس دور کا, یہ جو 3 دفعہ جس نے 30,000 ارب روپے مقروض کر کے 2018 میں چھوڑا تھا, وہ وزیر خزانہ اب دوبارہ کوئی میجک دکھا دے گا. وہ جو لندن کی روڈوں پہ منہ چھپا کے پھرتا تھا, آج پاکستان میں پروٹوکول لے رہا ہے. آج آتے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ دوبارہ سینٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس بنا دیا گیا. یہ ملک کا قانون ہے. غریب سڑ رہے ہیں آج جیلوں کے اندر, اور ایک وہ شخص جو چوریاں کرتا ہے اربوں روپے کی, جس نے چوریاں کی ہیں, جو بتا نہیں سکتا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, سمدی بنا ہوا ہے بڑے چور کا, اور اس ملک پہ واپس آ کے دوبارہ وزیر خزانہ بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہے جس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے اس قوم کے سامنے, وہ آج ڈرا دھمکا رہی ہے. کس حیثیت سے, اس کا حیثیت کیا ہے, یہ پاکستانی قوم سے کس حیثیت سے کہہ رہی ہے ایک ایسے شخص کو جو صادق اور امین, جس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا, جس نے حق اور سچ ڈٹ گیا پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے, اور بتایا وہ سائفر دنیا کو دکھایا. میں نے خود وہ سائفر دیکھا ہے. یہ کہتے ہیں سائفر چوری ہو گیا ہے. اس سائفر تو میں اس زمانے میں جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا, ایکٹنگ اسپیکر تھا, میں نے وہ لفافے میں بند کر کے چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے بڑی منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, ان کو وہ بھیجا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں اور اس پہ تحقیقات کریں. کوئی تحقیقات, کوئی کمیشن آج تک نہیں بنا. پاکستان تحریک انصاف کا ترینہ یہ جو ہے مطالبہ پوری عوام کا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بتاؤ کہ کس طرح پاکستان کے سفیر کو دھمکی دی گئی ایک اسٹیٹ اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری نے, اور اس میں کہا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے اس میں صاف صاف کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو حتم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے.
वो क्यों गया रशिया, साफ साफ लिखा हुआ है उसके अंदर। और ये तो पहले मानते नहीं थे कि ये साइफर आया है, मरासले कोई नहीं मान रहे थे, आज कहते हैं जी मरासले ही चोरी हो गया। और जब चोर ऊपर बैठेंगे, जब चोर इस वजीर आजम हाउस में बैठेंगे तो पूरे पाकिस्तान गिरा देंगे ये लोग। आज महंगाई के पहाड़ गिराए हुए हैं, बिजली का नकली रेट नीचे कर दिया है लोगों को झूठ बोलने के लिए। लोगों के पास 3-3 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, गैस है नहीं। आज क्या देंगे ये, सैलाब ज़दगान रो रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं। हमारे दौर में क्राइसिस आया, सबके सामने कोरोना, पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में आया जिसकी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली थी। हमने मईशत को भी बचाया, इक्तिसाद को बचाया, अवाम को बचाया। और आज ये चोर लुटेरे जो हमेशा धोखा देते आए हैं, इस मुल्क को मकरूज से मकरूज तर किया, आज फिर आ गए हैं। आज ये उस लीडर के लिए ये वारंट गिरफ्तारी का ये हुक्मनामा जारी कर रही है, चोर नहीं बैठी हुई ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरी पाकिस्तान की अवाम सीसा प्लाई हुई दीवार बनी हुई है। हमारे लीडर को, जो पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर है, जिसने पर्चियां नहीं पढ़ रहा था अमेरिका जाके, उसके वहां से जो है वो कान से नहीं गिर रहा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो खड़े होकर उससे 45 मिनट बोला पूरी दुनिया के सामने, बगैर कागज देखे पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की आजादी का मुकदमा लड़ा। उस शख्स को ये पकड़ने जा रहे हैं। आज पूरी कौम हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल है। हमारा लीडर न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न डरने वाला है। और उसके ये सारे टाइगर्स भी आज खड़े हैं। हम देखते हैं कि आए जरा आज ये वारंट गिरफ्तारी करने सारे शेर खड़े हैं। ये चोर पकड़ेंगे, इन चोरों की तो कांपे टांगती हैं, अवाम में नहीं निकल सकते ये। अभी वो गई हुई थी दूसरी, इसकी जो ये जो बनी हुई है, जो झूठ बोलती है सारा दिन, मरियम औरंगजेब, क्या हाल किया इसका। लंदन में लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया, सबने देखा। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ समझते हैं, जो 90 लाख बार पाकिस्तानी है, और ये 22 करोड़ अवाम को भी बेवकूफ समझते हैं। अवाम समझदार है, अवाम को पता है कि चोर लुटेरे फिर आ गए, मुसल्लत हो गए हैं। इनको अमेरिका जिस तरह भी मुसल्लत करे, अब अवाम किसी की बातों में नहीं आएगी और अपनी हकीकी आजादी लेकर आएगी।